پچھلے ہفتے امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل مائک ملن نے پاکستان کے خفیہ اداروں پر الزام عائد کیا کہ وہ شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کی جانب سے افغانستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان میں ہر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر امریکہ کے ان الزامات کو مسترد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے بیان جن میں پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ملوث کر دیا جاتا ہے یا یہ کہ پاکستان درپردہ جنگ میں ملوث ہے، ہم انہیں بالکل مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ اس سے ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہم سب کے مفاد کے برعکس ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ بیان ایڈمرل ملن کے بیانات کے جواب میں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں سخت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر کابل میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد واشنگٹن میں یہ تاثر موجود ہے کہ اس کارروائی کا پاکستانی فوج کے حساس ادارے کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک کرسٹین فیر۔ سب جانتے ہیں کہ ISI افغان طالبان اور ان کے حامیوں جیسے حقانی نیٹ ورک کی حمایت کرتی ہے، ان کو ٹریننگ دیتی ہے اور ان سے کارروائیاں کرواتی ہے۔ تو یہاں ایک مایوسی ہے، ایک طرف ہم پاکستان کو ایک دوست کے طور پر دیکھتے ہیں اور دوسری جانب وہ ہمارے اور ہمارے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس سنجیدہ صورتحال کے باوجود ایڈمرل ملن کے بیان کے بعد بھی پاکستانی اور امریکی عہدیداروں کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ گزشتہ جمعے کے روز امریکی فوج کے ایک سینئر رہنما جیمز میٹس نے پاک فوج کے سربراہ جنرل کیانی سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز پاکستان میں امریکی سفیر کیمرن منٹر نے خارجہ سیکرٹری سلمان بشیر سے بھی ملاقات کی۔ امریکی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق امریکہ اب بھی پاکستان سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں واضح طور پر چیلنجز موجود ہیں، لیکن دہشت گردی امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جہاں تک حقانی نیٹ ورک کے بارے میں ہماری تشویش ہے، اس کا اظہار سیکرٹری کلنٹن، سیکرٹری پینیٹا سب نے اپنے طور پر پچھلے ہفتے پاکستانی حکام سے کر دیا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ تعمیری انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کریں۔ لیکن پچھلے ہفتے امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا اور ایک سینئر امریکی سینیٹر لنزی گریہم نے میڈیا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان میں موجود اپنی فوج کا دفاع کرنے کے لیے ہر آپشن کھلا رکھے گا۔ اگرچہ پاکستان میں اکثر ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوئی فوجی کارروائی ممکن ہے۔ امریکن انٹرپرائز انسٹی ٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار سدانند دھومے کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب فوجی کارروائی ہی ہو۔ I do not think that unilateral strikes by the US are by any means assured. میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوئی یک طرفہ حملہ ہو۔ ہاں، ممکن ہے کہ ایسا ہو بھی جائے، اور ہاں، سفارتی دباؤ کی انتہا کی وجہ سے ایسی کسی کارروائی کے لیے دروازہ تھوڑا اور کھل گیا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اس خدشے کا اظہار بڑھا چڑھا کر کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں امریکہ صرف پاکستان کو خبردار کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن سدانند دھومے کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اگلے چند دنوں میں پاک امریکہ تعلقات میں کیا تبدیلیاں سامنے آئیں گی، لیکن انہیں امید ہے کہ دونوں ممالک تعلقات میں بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔